آج چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کو 23 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ سن 2000 میں آج ہی کے دن بھارتی وردی پوش دہشت گردوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ضلع اسلام آباد کے چھٹی سنگھ پورہ گاؤں میں بھیس بدل کر رات کے وقت سکھ برادری کے 36 افراد کا قتل عام کیا تھا۔ 20 مارچ سن 2000 چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کی دردناک یادوں کا دن ہے۔ 23 برس گزر جانے کے باوجود چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کے متاثرین انصاف سے محروم ہیں۔ بھارت نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر سن 2000 میں 19 اور 20 مارچ کی درمیانی رات RSS کے ساتھ مل کر مذموم سازش کر کے اپنے ہی سفاک فوجیوں کے ہاتھوں 36 سکھوں کا قتل عام کیا تھا۔ چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کے بعد بل کلنٹن نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیری عوام کن حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ بل کلنٹن کا یہ جملہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی دہشت گردی کے خلاف ایک چارج شیٹ تھا۔ خود مقبوضہ جموں و کشمیر کی سکھ برادری اور دنیا بھر میں مقیم سکھوں نے چھٹی سنگھ پورہ قتل عام میں بھارتی حکومت کو براہ راست ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ اس قتل عام کا مقصد سینکڑوں برسوں سے جاری مسلم سکھ بھائی چارے کو نقصان پہنچانا تھا۔ چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کے 4 روز بعد بھارتی فوجیوں نے 5 مقامی کشمیریوں کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں پنزلتھن کے مقام پر ایک فرضی جھڑپ میں شہید کر کے انہیں سکھوں کے قتل عام میں ملوث اور غیر ملکی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسے مقامی لوگوں نے مسترد کر کے شدید احتجاج اور مظاہرے کیے تھے۔ بھارتی وردی پوشوں نے لوگوں کے جلوس پر بھی فائرنگ کر کے 4 مزید کشمیریوں کی جانیں لی تھیں۔ لوگوں کے دباؤ میں شہید افراد کی جب قبر کشائی کی گئی تو ان کی شناخت مقامی افراد کے بطور ہوئی تھی۔ چھٹی سنگھ پورہ میں 36 سکھوں کا صفاقانہ قتل بھارت کا جھوٹا فلیگ آپریشن تھا، جس کا مقصد پاکستان کو دہشت گردی کے سرپرست کے طور پر پیش کر کے لاکھوں قربانیوں سے مزین کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو بدنام کرنا تھا۔ چھٹی سنگھ پورہ میں 36 سکھوں کا قتل عام کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کو عالمی برادری کے سامنے دہشت گردی کے طور پر پیش کرنے کی ایک مذموم کوشش تھی۔ بھارت کے ان بزدلانہ حربوں کے باوجود اہل کشمیر کی خون سے سینچی تحریک آزادی کشمیر نہ صرف جاری بلکہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے آج بھی جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔